حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وشفاء صدورنا مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کے حضور میں سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین سے اب تک کی ہوئی تمام عبادات کو بے احسن وجہ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آنے والی عبادات کو خلوص دل کے ساتھ انجام دینے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور پرنور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات۔ محترم ناظرین، سلسلہ بیان کل جن منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھا ہے، اسی بات سے مربوط ہونے کے لیے گزارش یہ ہے کہ جس آیے مبارکہ کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اس کا تعلق ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر وہ تمام تر قوانین اور وہ تمام تر ضرورتیں جو انسان کو روز قیامت تک پیش آئیں گی، اس اسلام کے اندر ان کا حل، ان کا علاج، ان مشکلات کا راستہ موجود ہے۔ اور کیوں موجود نہ ہو؟ اس لیے کہ اسلام اور یہ دین جو ہے یہ کسی بندے کا بنایا ہوا ہوتا ہے تو کمی ہوتی ہے، مگر یہ دین اور یہ اسلام وہ ہے کہ جس کا بنانے والا پروردگار عالم، اور جس چیز کا انتظام پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہو، جس چیز کا بنانے والا، جس چیز کا بھیجنے والا، جس چیز کا اہتمام کرنے والا پروردگار عالم ہو، تو اس میں خطا اور شبہ کے امکانات نہیں پائے جاتے۔ اب یہاں کے اوپر ذرا میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے دو باتیں عرض کروں، اس کے بعد تیسری بات میں اپنے منزل کے اوپر پہنچوں۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کے معنی کیا؟ کل میں نے اسلام کے معنی بتائے تھے، آج دین کے معنی سمجھ۔ دین کہتے ہیں قانون کو۔ اگر آپ لوگوں کی اذہان عالیہ پہ خاطر ناگوار نہ گزرے تو جو ذرا پیچھے ہیں اگر قریب آ جائیں، تھوڑا سا آگے کو آ جائیے،
تو ذرا بہتر ہو جائے گا اور محمد و آل محمد صلوات پڑھیں۔ آپ تو خلیفہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں نا، آپ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، تو جہاں فاصلے نہیں ہیں تو وہاں پھر کسی بھی چیز میں فاصلے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ دیکھو بچوں، آپ ذرا بغور ان باتوں کو سنو انشاءاللہ۔ کوئی نہ کوئی بات ذہن میں اگر بیٹھ گئی، اگر ایک مجلس کی ایک بات بھی ذہن میں بیٹھ گئی تو آپ کا آنا کامیاب ہے، میرا پڑھنا کامیاب۔ اور انسان کو ذرا غور کرنا، لہذا دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں قانون کو۔ دین کے معنی قانون کے ہیں، دین کے معنی قیامت کے بھی ہیں۔ روز محشر وہاں یہی ہوگا کہ جو اللہ کے دین پہ زندگی گزارنے کے بعد، جو اللہ کے قانون پہ، جو اللہ کے نظام پہ، جو اللہ کے آئین پہ، جو اللہ کے دستور کے مطابق اپنی زندگی کو دنیا میں گزارنے کے بعد میں آیا ہے، وہاں دو راستے ہیں۔ تیسرا راستہ نہیں، یا جنت ہے یا جہنم، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ لہذا دین کہتے ہیں قانون۔ تو قانون کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ اپنے نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے پہ دین کے لیے ضروری ہے، قانون کے لیے ضروری ہے، دین بمعنی قانون۔ قانون کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ذات ہو کہ جو پہلے قانون کو بنائے۔ جہاں کہیں قانون ہوگا تو پہلے اس کا بنانے والے کا ہونا ضروری ہے۔ اس بنانے والے کو کہتے ہیں مقنن، قانون کا بنانے والا۔ اور تنہا قانون بنا دیا اور بنانے کے بعد اس نے اپنے گھر میں رکھ لیا، اپنے آفس میں قانون رکھ لیا، آفس میں قانون بنایا ایک کمپنی کے لیے، جو ورکرز ہیں ان کے لیے، اور قانون ٹیبل پہ آفس کی بنا کے رکھ دیا، مگر جو ورکرز ہیں ان تک آپ نے اس قانون کو نہیں پہنچایا، تو اس قانون کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ متوجہ ہے میرے بھائی؟ لہذا پہلے مرحلے پہ ضرورت ہے کہ کوئی قانون کا بنانے والا ہو جسے مقنن کہتے ہیں، اور جب یہ قانون بن جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایک اور ذات ہو جو اس قانون کو لوگوں تک پہنچائے جن کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے، ورنہ قانون کے بنانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ قانون کا بنانا عبث ہے، قانون کا بنانا کوئی قابل فخر اور قابل فضل نہیں ہوگا۔ اور جب یہ قانون بننے کے بعد پہنچ جائے تو کبھی اگر اس قانون پہ کوئی آنچ آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی مسئلہ الجھ جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ افراد ایسے بھی ہوں جو اس قانون کی مشکلات کو دور کر سکیں، اور قانون پہ آئے ہوئے مسئلے کو، اور قانون جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا قانون کے ساتھ جو ذہن الجھ رہے ہیں انہیں سلجھا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی مسئلہ لوگوں کی دہلیز پہ الجھتا ہے تو وہ علی کے در پہ آنے کے بعد سلجھتا ہے۔ لہذا تین چیزیں ہیں قانون کے لیے۔ پہلے نمبر پہ قانون کا بنانے والا، دوسرے نمبر پہ قانون کا پہنچانے والا، تیسرے نمبر پہ اس قانون کی حفاظت کرنے والا۔ بس قانون کے بنانے والے کو اسلام کے اندر خدا کہتے ہیں، قانون کے پہنچانے والے کو اسلام میں رسول کہتے ہیں، اور قانون کے بچانے والے کو اسلام کی نگاہ پہ اہل بیت کہتے ہیں۔ اب ہم جب نے قانون کے بنانے والے کو دیکھا تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، قانون کے پہنچانے والے کو دیکھا تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ، اور قانون کے بچانے والے کو دیکھا تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔
خدا سلامت رہے گا ان بچوں کو، ان کے حوصلوں کو، ان سب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ لہذا یہ قانون ہے، اور قانون بنانے والے کے لیے ایک چیز اور ہے۔ اچھا بات، وہ دوسری بات میں عرض کروں گا، پہلے یہ سن لیجیے۔ خدا کے جب قانون بنایا بصورت اسلام، تو اللہ کے اس قانون میں اللہ کریم ہے، شان کریمی نمایاں ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک بحث جب جواد اور کریم اور بخیل اور شہی کے بارے میں آتی ہے تو کریم وہ ایک الگ گفتگو ہے، مگر یہاں جو میری مراد ہے کریم سے کہ جس کے قانون میں شان کرم نمایاں ہے، جس کا فضل ہے لوگوں پہ۔ ہم اللہ کے قانون پہ عمل کرنا شان کریمی کا ہے۔ ذرا بچے سمجھیں گے اس بات کو۔ ہم دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ جس ملک میں رہیں، جس گورنمنٹ میں رہیں، جس اسٹیٹ میں رہیں، جس ضلع میں رہیں، جس علاقے میں رہیں، اس گورنمنٹ کے، اس اسٹیٹ کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں، ملک کے کچھ قانون ہوتے ہیں۔ آپ اگر اس قانون کے خلاف جائیں گے تو گرفت ہو جائے گی، آپ کو اوپر مقدمہ ہو جائے گا، آپ کو اوپر کیس ہو جائے گا، آپ کو عدالت جانا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو قانون بنایا گیا ہے آپ اس قانون کو فالو کریں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، تاکہ آپ بھی سکون سے رہیں اور دوسرے افراد بھی سکون سے رہیں۔ لیکن اگر آپ نے قانون کے خلاف کوئی کام انجام دیا، اللہ کی شان کریمی سمجھیے گا، کتنا بڑا کریم ہے میرا مولا۔ اگر آپ نے دنیا کے قانون پہ ساری زندگی عمل کیا، آپ کو انعام کیا ملے گا؟ ذرا سوچئے گا۔ ایک گجرات گورنمنٹ کا کوئی قانون ہے اور آپ اس کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، آپ کو انعام کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا انعام؟ لیکن اگر آپ 50 سال تک اس قانون کو فالو کرتے رہے، کچھ انعام نہیں۔ 51ویں سال میں اگر آپ نے قانون کی مخالفت کر دی اور پکڑے گئے، کیا ہوگا؟ گرفتاری ہو جائے گی کہ نہیں؟ کیس چلے گا کہ نہیں؟ آپ کہتے رہیے صاحب 50 سال سے تو میں کچھ نہیں کر رہا تھا، میری 50 سالہ زندگی بہت پیاری گزری ہے، اور آپ میری بستی والوں سے پوچھئے، میرے ضلع والوں سے پوچھئے، میرے علاقے میں رہنے والے ادھیکاریوں سے پوچھئے، کہا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ کو گناہ سزا ملے گی۔ یہ اللہ کے یہاں بھی ہے، اگر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کر دی تو اس کے یہاں عذاب ہے جیسے دنیا میں۔ لیکن اگر آپ 50 سال سے دنیا کے قانون کو فالو کر رہے ہیں تو دنیا انعام کیا دے رہی ہے؟ اللہ کے قانون میں شان کریمی نمایاں ہے کہ اگر آپ نے ساری زندگی اس کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تو دنیا کا تو قانون کچھ دے یا نہ دے، مگر اللہ نے اس قانون کی پابندی کرنے پہ آپ کو دنیا میں بھی عزتیں دی ہیں، دنیا میں بھی نعمتیں عطا کی ہیں، اور آخرت میں جنت اسی کا نام ہے کہ آپ نے دنیا میں اللہ کے قانون کو فالو کیا ہے۔ آپ کو جنت کون سی وجہ سے ملے گی؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، حج کرنے کی وجہ سے، برائی نہ کرنے کی وجہ سے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے، یہی تو قانون کو فالو کرنا ہے۔ دنیا کی ساری زندگی آپ قانون فالو کیجئے، یہ آپ کو کچھ عطا کرنے والا نہیں ہے، مگر اللہ کے قانون کو فالو کریں گے تو وہاں کیا ہے؟ دنیا میں بھی عزتیں ہیں، دنیا میں بھی نعمتیں ہیں، اور آخرت میں بھی بصورت انعام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جنت کو رکھا۔ تو یہ شان کریمی نمایاں ہے کہ جو دنیا کے قوانین میں نہیں ہے مگر اللہ کے قانون میں اور اللہ کے اسلام میں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون کا بنانے والا، یہ دیکھیے سبحان اللہ، کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ باپ جو ہے وہ عدالت کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بیٹے سے کوئی گناہ ہو گیا اور بیٹے کے اوپر کیس چل گیا،
اور عدالت میں مد مقابل لے سامنے والی پارٹی نے اگینسٹ نے جو آپ کا مخالف ہے اس نے آپ کے بیٹے کو لا کے کچہری کے اندر کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا، تو اب جو باپ عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اس کی پوری کوشش یہ رہے گی کہ قانون کو چاہے الٹ پھیر کرے مگر اپنے بیٹے کو بچا لے۔ اور آپ دیکھتے ہیں، میں تو بالکل نارمل بات کر رہا ہوں، مثالیں دنیا کے اندر بہت ہیں، چھوٹے سے لیول کی، آپ تو بڑے بڑے لیول پہ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ دنیا کے اندر مثالیں بھری ہیں۔ تو دنیا کے مقنن میں، قانون بنانے والے میں یہ ہے کہ جب انسان کسی بڑے عہدے پہ ہوتا ہے اور جب اپنی ذات کا مسئلہ آتا ہے، اپنی اولاد کا مسئلہ آتا ہے، اپنے عزیزوں کا مسئلہ آتا ہے، تو قانون بنانے والا قانون شکن ہو جاتا ہے۔ جس نے قانون بنایا ہے وہی قانون کو توڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والا بیٹا ہے، سامنے والا باپ ہے، سامنے والا عزیز ہے، مگر اللہ نے جب اپنا قانون بنایا تو اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا لم یلد ولم یولد۔ جو اسلام کے قانون کو بنانے والا خدا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، لہذا جو بھی اس قانون کے دائرے میں آئے گا اور قانون کے مطابق زندگی گزارے گا وہ میرا ہے، اور جو قانون کے خلاف جائے گا اس سے میرا کوئی رابطہ نہیں۔ لہذا اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا۔ اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہے کہ جب اگر قانون کی کرسی پہ بیٹھنے والا اگر نہ بچائے ایسے موقع پہ اور بیٹا سامنے ہو اور وہ قانون کو فالو کرنا چاہے، تو پھر بیٹا اگر باپ بیٹے کے لیے کوئی کام نہ کرے تو پھر بیٹا وہیں سے چیلنج کرتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، دوسری خلافت ہے، دوسری خلافت میں خلیفہ کے بیٹے کو شراب کے جرم میں لانے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ بیٹے نے شراب پی ہے اور شرابی کے اوپر شریعت اسلامی میں کوڑے مارنا واجب۔ خلافت دوم ہے، باپ نے آنے کے بعد نے کہا کہ بیٹے کے خلاف جرم ثابت ہے، لہذا بیٹے کو سزا دی جائے۔ اب قربان جائیے اہل بیت کی عظمتوں پہ، بیٹے نے کہا کہ اس کے کوڑے مارے جائیں۔ جب باپ نے کہا کہ بیٹے کے کوڑے مارے جائیں، بیٹے کے اوپر حد جاری کرنا ہے اس لیے کہ اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے، تو بیٹے نے وہیں سے چیلنج کیا، کہا بابا یہ بات یاد رکھنا کہ اگر شراب پینے کے جرم میں مجھے سزا دی جا رہی ہے تو مجھے کوڑے وہ مارے کہ جس نے زندگی میں کبھی شراب نہ پی ہو۔ اب بڑھتا ہوا حاکم ٹھہر گیا، فیصلہ دینے والے ایک جگہ رکا، اور رکنے کے بعد چونکہ اس گناہ کا مرتکب تھا تو اب بیٹے کے کوڑے کیسے مارے؟ اب کوئی ذات ایسی ہو کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی شراب نہ پی ہو تو مولا علی نے کہا بیٹا جاؤ، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تم جانے کے بعد اس کے کوڑے مارو۔ مولا علی نے حکم دیا، امام حسن نے کوڑے مارے۔ میں کہوں گا مولا بیٹے سے کہنے کی ضرورت کیا ہے، آپ خود ہی کوڑے مار دیجئے کہ میں کہہ کے بتا رہا ہوں کہ پاک ہوں، حسن مار کے بتا رہا ہے کہ پاک ہے۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ یا علی 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 یا۔ لہذا یہ قانون جو ہے، اب کل جہاں سے میں نے بات اختتام کی تھی وہیں پہ میں آپ کے گوشہ اور آگے بڑھا کے گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ کل مسئلہ دین کا تھا اور میں نے بات عرض کی تھی کہ قبر کے اندر انسان کے اعمال کو قرآن اور سیرت اہل بیت کے مطابق
پرکھا جائے گا کہ اگر قرآن ہماری کتاب ہے اور ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہے تو یقیناً یہ کتاب ہماری ہے، اور اگر ہمارا عمل قرآن کے خلاف ہے تو پھر آپ دنیا میں کہتے رہیے قرآن 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 قرآن، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن عمل کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہمیں ترقی عطا کرنے کے لیے آیا ہے، تنزلی عطا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن ہماری فکر کو، ہمارے شعور کو، ہمارے سماج کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے، نیچے لے کر جانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اب ایک عجیب سا اشارہ ہے اور اس اشارے کو سمجھیے گا۔ جب ہمارا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد مولانا صاحب کو بلایا گیا، مولانا نے نماز جنازہ پڑھا دی، قبر میں اتار دیا گیا۔ اب مسئلہ آتا ہے تلقین پڑھنے کا، ذرا بہت غور سے سنیے گا، یہ اہم میسج ہے میرا۔ اگر یہ میسج پہنچ گیا تو انشاءاللہ یہ مجلس کامیاب ہو جائے گی۔ اب وہاں مولانا تلقین میں کیا پڑھتے ہیں؟ مرنے والے کو عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے، تیرا اللہ ایک ہے، تیری کتاب قرآن ہے، بہت غور سے سنیے گا، تیرا نبی رسول ہے، تیرا کعبہ قبلہ ہے، تیرا امام علی اور اولاد علی، یہ کیا ہے سب؟ تلقین پڑھائی، نماز ہوئی، غسل ہوا، یہ سب کیا ہے؟ یہ دین ہے یا دین سے علیحدہ کوئی چیز ہے؟ نماز جو ہو رہی ہے یہ دین ہے یا دین سے علیحدہ ہے کچھ؟ یہ جو غسل ہو رہا ہے، حنوت ہو رہا ہے، کافور ملا جا رہا ہے اور یہ تلقین ہو رہی ہے، یہ دین میں شامل ہے یا دین سے علیحدہ ہے؟ ذرا سے بولیے بھائی، دین ہے کہ نہیں؟ اب میسج سنیے گا، بہت اہم میسج ہے۔ یہ سب باتیں دین میں ہیں نا، تو قبر میں ہمارے ساتھ کیا کھڑا ہے؟ دین یا کوئی اور شے ہے؟ دین اس عظیم شے کا نام ہے کہ جو مرنے کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ایک لفظ کہہ دوں، یہ ساری باتیں ہماری تو سانس ختم ہو گئی، اب یہ غسل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نماز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حنوت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تلقین کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو کون سا ہم سن رہے ہیں، کون سا ہم سمجھ رہے ہیں؟ سارے رشتہ دار رو رہے ہیں، سارے قارب جو ہے جدا کر کے قبر میں چھوڑ کے چلے گئے، اب یہ بیچارہ مولوی کھڑے ہونے کے بعد میں، قبر کے سرانے بیٹھنے کے بعد میں تلقین کیوں پڑھ رہا ہے؟ بس ایک ہی بات ہے عزیزان ایمان، یہ دین ہے، دین، اور خدا چاہتا یہ ہے کہ دین مرنے کے بعد بھی آپ سے علیحدہ نہ ہو۔ تو وہ پروردگار کہ جو دین کو مرنے کے بعد میں بھی آپ سے علیحدہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، یا لفظ بدلوں، وہ دین کہ جو مرنے کے بعد میں بھی آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ میں کھڑا ہے، پروردگار یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو، جب میں تمہیں بغیر دین کے مرنے نہیں دے رہا ہوں تو یہ کیسے گوارا کروں گا کہ تم زندہ رہو، بغیر دین کے زندگی گزارو۔ زندگی میں جب اللہ مرنے کے بعد ہمیں دین سے جدا نہیں ہونے دے رہا ہے اور دین ہمارے ساتھ کھڑا ہے، جہاں اولاد غائب، جہاں مال غائب، وہاں دین کھڑا ہے۔ پروردگار یہ دین کیوں کھڑا ہے؟ یہ اسی لیے کھڑا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی تمہارے ساتھ میں کام آنے والی شے ہے تو وہ خدا اور خدا کا دین ہے۔ اولاد کاندھا دے دے گی، بس آخری سٹیج کیا ہے اولاد کی؟ مرنے والے کے ساتھ قبر میں اتارنا۔ دولت کی آخری حد کیا ہے؟ کفن۔ اس کے بعد معاملہ تمام ہو گیا، آگے کیا چل رہا ہے؟ دین چل رہا ہے۔ سارے معاملات مرنے کے بعد اب اس زندگی میں کاہے کے اوپر ڈیپینڈ ہیں؟ دین کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر دین ہاتھ سے نکل گیا
اسی لیے بہت سے بچوں سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ بچوں وہ بتاؤ کہ وہ کون سی شے ہے کہ جس کی جڑ اوپر ہے پھل نیچے، پھل زمین میں ہے جڑ زمین کے اوپر ہے، اس کا نام قبر ہے، اس کا نام نیکیاں ہیں، اس کا نام اسلام ہے۔ اس لیے کہ جتنی بھی زندگی آپ نے گزاری ہے یہ سب دنیا کے اندر ہے، اور اس کا جتنا بھی پھل آپ کو ملنے والا ہے وہ کہاں ہے؟ زمین کے نیچے۔ اسی لیے کسی مفکر نے بہت پیارا جملہ کہا کہ اگر زمین کے نیچے چین اور سکون سے رہنا چاہتے ہو تو زمین کے اوپر پیار اور محبت کے ساتھ میں رہنا سیکھ لو۔ اگر دنیا کے اندر آپ پیار اور محبت سے نہیں رہ رہے ہیں تو پھر وہاں نجات ملنے والی نہیں۔ تو یہ کیا شے ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہے قبر کے اندر؟ دین۔ دین اتنا عظیم ہے پروردگار عالم کا کہ جو ہمیں دنیا کے قبر کی تاریکیوں میں بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بعد میں جب دنیا کے عزیز و اقارب ہمیں قبر کے حوالے کرتے ہیں تو اہل بیت اطہار قبر کے اندر ہمارے ساتھ میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو میرے جد اس کی قبر میں ضرور آتے ہیں، میرے جد علی اس کی قبر میں آتے ہیں۔ اگر مومن ہیں تو اس کی پایتی کھڑے ہوتے ہیں تاکہ مومن کا چہرہ مولا کے چہرے پہ پڑے، مومن کی نگاہیں مولا کے چہرے پہ ہوں، اور جب مولا کی آمد ہو اور چہرہ مولا کا، مومن کا چہرہ مولا کے چہرے پہ پڑے، عبادت شروع ہو جائے، اور سارے خوف اور سارے عذاب، اس لیے کہ جب قبر میں علی آ جائیں پھر وہاں عذاب کی کوئی جگہ باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن اگر کوئی مرنے والا کافر و منافق ہوتا ہے، علی آتے اس کی بھی قبر میں ہے مگر اس کے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ یہ علی کے چہرے کو دیکھ نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پار کی جو زندگی ہے وہ ایمان کے اوپر ہے، وہ دین کے اوپر ہے، وہ اسلام کے اوپر ہے، وہ ولایت اہل بیت کے اوپر ہے۔ اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سارے اعمال کا دار و مدار نماز پہ، اور نماز کا دار و مدار ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہے۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ اور پھر یہ اتنا جامع اور اتنا وسیع دین ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی زندگی کا ہوا ہوا واقعہ تو چھوڑیے، ہونے والا واقعہ، سپوز جسے ہم کہتے ہیں نا فرض محال، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، اگر یہ ہو گیا تو مولانا کیا حکم ہے، اگر کسی نے یہ کام کر دیا تو مولانا اس کا حکم کیا ہے۔ شریعت کے اندر اگر یہ ہو گیا، اگر یہ واقعہ پیش آ گیا، اگر ہم نے ایسا کر دیا، ہوا نہیں ہے، واقع نہیں ہوا، امکان، شریعت کے اندر کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے پیش آنے والا ہو، پیش نہیں آیا، وقوع نہیں ہے، امکان ہے کہ اگر پیش آنے والا ہو اور مولانا یہ ہو جائے تو کیا ہوگا۔ اگر کے اندر بھی شریعت کا حکم موجود ہے، چاہے وہ واقعہ انسانی زندگی میں رونما ہوا ہو یا نہیں، چاہے وہ واقعہ انسانی زندگی میں پیش آیا ہو یا نہیں، اگر پیش آ جائے تو حکم ہے اسلام کا۔ یعنی مطلب کیا، اسلام نے، شریعت نے، اللہ نے زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ کو بغیر دین کے نہیں چھوڑا ہے۔ زندگی کا لے کے ولادت سے اور دنیا میں موت تک، اور لے کے موت سے اور آخرت میں جنت و جہنم کے تقسیم ہونے تک
کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو پیش آئے اور اسلام میں اس کا جواب نہ ہو. تو وہ اسلام کے جو اتنا جامع ہے، وہ اسلام کے جو اتنا وسیع ہے، وہ اسلام کہ جس کے ہاں ہر چیز کا حکم موجود ہے، ہم اسے سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ اللہ کے نزدیک اگر پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس اسلام کے اندر ہر وہ قانون کہ جو لے کے انسان کی زندگی سے اور قیامت تک آنے والا ہے وہ موجود ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آیت قرآن. جب پیغمبر نے مولا کی ولایت کا اعلان کر دیا، اب آیت کیا اتری؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دین کے مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لے کے غدیر سے قیامت تک اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو دین میں اس کا حل ہے. آپ نے کبھی اپنی زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ دیکھا کہ آپ نے آنے کے بعد مشکلات میں گھرے ہو اور مولانا سے پوچھے مولانا اگر یہ ہو جائے، ہم سفر پہ جا رہے ہیں، ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہم زیارت پہ جا رہے ہیں، اگر یہ ہو گیا تو ہم کیا کریں؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں؟ اسلام میں اس کا جواب ہے. عزیزان ایمان، یہ اسلام ہمیں ہر موقع پہ اپنے ساتھ میں لے کے چل رہا ہے، مگر ہم ہیں ایک اسلام. اللہ ہماری پورے سوسائٹی، پورے ماحول کو، ہمیں ہر جگہ مسلمان پروردگار عالم دیکھنا چاہ رہا ہے، مگر ہم کیا ہیں؟ ہم اسلام اپنی ضرورت کا لے رہے ہیں. ہمیں جو چیز اچھی لگی وہ لے لی، جو چیز اچھی نہ لگی وہ ہم نے چھوڑ دی. کیوں؟ مولانا یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، مولانا یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے، مولانا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہمارا دل تو یہ کہتا ہے. آپ نے سنا کہ نہیں کبھی ایسے لوگوں کو؟ جناب نے پتہ نہیں یہ کیا کہہ دیا، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہمارا دل تو یہ کہتا ہے. بھائی اسلام میں میرے اور آپ کے دل کی، یا اسلام میں میرے اور آپ کے عقیدے کی حیثیت کیا ہے؟ جناب میرا عقیدہ تو یہ ہے، میں اسے مانتا ہوں. آپ کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ جناب جبرائیل آپ پہ نازل ہوئے، اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ، جانے کے بعد اب سے جو پیغمبر کی شریعت تھی وہ ختم ہو گئی، اب جناب کو ہم رسول بنا رہے ہیں، اب جو یہ پیغام دے اسے مانو. ہمارے سماج کے اندر سب سے بڑی خرابی، سب جگہ نہیں ہے، جو آج پھیل رہی ہے نوجوانوں میں، وہ یہی، ارے ہم تو بس مولانا یہ بیان نہ کیجیے گا، یہاں اسے کوئی مانتا نہیں ہے، اسے کوئی سنتا نہیں ہے، یہاں کا مزاج ہی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا دل یہ کہتا ہے، ہم اسے نہیں مانتے. سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ ہم نے اپنی چاہت کو عقیدہ بنا کے اسلام میں داخل کر دیا، رسموں کو دین بنا دیا اور دین کو بالائے طاق رکھ دیا. اسلام میں میرے اور آپ کے دل کی اور میرے آپ کے عقیدے کی حیثیت کیا ہے؟ اگر میرا عقیدہ اسلامی عقیدہ کے مطابق ہے تو عقیدہ اسلامی ہے، میرا عقیدہ کہاں سے ہوا؟ اور اگر میرا عقیدہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے تو پھر ایسے عقیدے پہ بھی سلام ہے اور ایسے عقیدے والے پہ بھی سلام ہے. اس کا ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے ضرورت. اسلام کا عقیدہ وہ ہے جو پیغمبر لے کر آئے، اسلام کا قانون وہ ہے کہ جو نبی نے بتایا، مگر ہم اسلام سے اپنی ضرورت بھر کا اسلام لے رہے ہیں. یہ بات سنیں گے میرے بچے، گفتگو اس کے بعد تمام کر دوں گا. پیغمبر خدا کے ایک صحابی ہیں، آپ نے نام سنو گا، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد. جناب جابر یہ وہ ہے کہ جو حدیث قصہ کے راوی ہیں. جناب جابر یہ وہ ہے کہ جو زائرین کربلا میں امام حسین کی زیارت سب سے پہلے کرنے والے ہیں. سب سے پہلا زائرین امام حسین میں کون ہے؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. جناب جابر وہ ہے کہ جنہیں پیغمبر خدا نے کہا تھا جابر میرے بعد میرا 5واں جانشین آئے گا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، جب تم اس سے ملاقات کرنا تو میرا سلام اس کو پہنچا دینا. یہ جناب جابر ہے. جناب جابر ایک پیغمبر کے بہت خاص صحابہ میں سے ہیں.
جناب جابر نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد پیغمبر خدا کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، جس خواب کو دیکھنے کے بعد میری حالت پریشان، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا۔ پیغمبر نے کہا جابر کیا دیکھا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تھان لٹکا ہوا ہے۔ یہ دو تین باتیں غور سے سنیں گے بچے، گفتگو تمام کرو۔ آسمان سے کیا لٹکا ہوا ہے؟ تھان۔ تھان پہچانتے ہیں؟ جانتے نہیں آپ؟ کپڑے کی جو پوری گاٹھ ہوتی ہے، آسمان سے لٹکا ہوا، اور اس کے برابر میں ایک منادی کھڑا ہے جو ندا دینے والا ہے۔ وہ کہہ رہے لوگوں آؤ یہ تھان لے جاؤ، مگر لوگ قینچیاں، بلیڈ، چاقو، چھریاں لے کے آ رہے ہیں اور تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں سارا لے جاؤ، مگر یہ تھوڑا سا کاٹ کاٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ جناب جابر نے کہا یا رسول اللہ منظر بدلا، میں نے دیکھا کہ دو کنویں جن کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے، اور ایک کنویں میں سے پانی نکال رہا ہے اور دوسرے کنویں میں ڈال رہا ہے، مگر جس کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے نہ یہ کنواں خالی ہو رہا ہے، اور یہ پانی نکالنے کے بعد جس کنویں میں ڈالا جا رہا ہے نہ یہ کنواں بھر رہا ہے۔ یا رسول اللہ منظر بدلا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے سامنے کچھ گائے اور بھینسیں ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، کچھ طاقتور ہیں جسم کی لہیم اچھی چوڑی مضبوط ہیں، اور کچھ سوکھی ہیں، اور کچھ ایسی جن کے تھنوں میں دودھ ہے، دودھ سے بھرے ہوئے ان کے تھن ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کے جسم لاغر ہیں اور ان کے دودھ نکالنے کی جگہ تھن سوکھے ہوئے ہیں۔ مگر لوگ وہاں کے اوپر ہیں جن جانوروں کے تھنوں میں دودھ ہے وہاں کو دودھ لینے کے لیے جا نہیں رہا ہے، اور جہاں جن جانوروں کو یہاں دودھ نہیں ہے یہ لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں اور ان کے دودھ کو نکالنا چاہ رہے ہیں، مگر دودھ نکل نہیں رہا ہے۔ اب جناب جابر نے خواب دیکھا، یا رسول اللہ عجیب میں نے خواب دیکھا۔ رسول اللہ نے کہا جابر تم نے خواب صحیح دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا یہ آخری زمانے کے حالات ہیں، وہ زمانہ کہ جو قیامت سے قریب ہوگا، وہ زمانہ جو ہمارے آخری جانشین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے قریب ہوگا۔ یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں۔ کہ جابر سنو، یہ آخری زمانے کے حالات ہیں، یہ جو تم نے خواب دیکھا کہ آسمان سے کپڑا لٹکا ہوا ہے یہ اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اسلام۔ اور یہ جو ندا دینے والی ذات ہے یہ جناب جبرائیل کی ہے۔ جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں مسلمانوں لوگوں اسلام لے کے جاؤ، پورا اسلام لے کے جاؤ، تمہارے گھر میں ہو تو اسلام ہو، تم مسجد میں ہو تو اسلام ہو، تم اپنے گھر میں تنہائی میں رہو تو اسلام ہو، تم بازار میں جاؤ تو مسلمان بن کے جاؤ، تم تنہا رہو تو تم مسلمان بن، جہاں بھی رہو تمہارے ذہن میں اسلام ہونا چاہیے، اسلام کے قانون کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ مگر یہ مسلمان ہیں جو قینچی، بلیڈ، چھری لانے کے بعد ٹکڑا لے کے جا رہے ہیں، کہ یہ کیا یہ اپنے مطلب کا اسلام لے رہے ہیں، اسلام کی وہ شے کہ جو انہیں ضرورت پڑ رہی ہے یہ اپنی خواہش سے اسلام کو لے رہے ہیں، باقی اسلام چھوڑ رہے ہیں، اپنی پسند کا اسلام۔ اسلام سے انہیں کیا اچھا لگتا ہے وہ چاہیے، جو ان کے خلاف جا رہا ہے انہیں اس اسلام کی ضرورت نہیں۔ یہ جناب جبرائیل ہے جو کہہ رہے ہیں اسلام لے کے جاؤ، مگر لوگ اسلام اپنی پسند کا لے کے جا رہے ہیں۔ اور جناب اور جابر یہ جو تم نے خواب دیکھا کہ دو کنویں ہیں اور بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے، اور ایک کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے دوسرا خالی ہے، اور جو بیچ میں آدمی کھڑا ہے وہ اس میں سے پانی نکال کے دوسرے کنویں میں ڈال رہا ہے، کہا یہ دنیا اور آخرت ہے، یہ دنیا اور دنیا کے بعد کی زندگی ہے۔ یہ جو بیچ میں آدمی کھڑا ہے اس کا نام ہے ملک الموت،
اور یہ جو کنواں جس سے پانی بھر بھر کے یہ ڈول نکال رہا ہے یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر یہ روح قبض کر رہا ہے، اور جو خالی کنواں ہے جس میں ڈال رہا ہے یہ قبرستان ہے۔ نہ دنیا کے اندر لوگ کم ہو رہے ہیں اور نہ قبرستان بھر رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کبھی اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر 1 کروڑ کی آبادی ہے اور اس کے اندر 5 بیگھے کا قبرستان ہے تو 1 کروڑ کی 1 کروڑ آبادی کو یہ اپنے اندر لے لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا آج ہم اتنی بڑی بستی میں رہتے ہیں، ہمارا قبرستان کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا قبرستان ہے؟ 2 بیگھے کا، 1 بیگھے کا؟ کب سے ہمارے باپ دادا یہاں تھے اور اسی قبرستان میں، اور ہماری آنے والی نسلیں ہم سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ اسی قبرستان میں۔ جو آبادی پورے شہر کے اوپر رہ رہی ہے اسے ایک چھوٹی سی مٹی کھا کے ختم کر دیتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ کہا یہ ملک الموت ہے۔ نہ دنیا کے اندر جو روح قبض ہو رہی ہے، نہ دنیا میں لوگ کم ہو رہے ہیں، اور نہ قبرستان میں جگہ بھر رہی ہیں۔ آج بھی قبرستان 100 لوگ ایک ساتھ چلے جائیں وہاں جگہ ہے۔ اور یہ آخری اور تیسری چیز جو تم نے دیکھی ہے کہ یہ آخری زمانے کے حالات ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں کہ جنہیں تم دیکھ رہے ہو کہ جو ان گائے اور بھینسوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں کہ جن کے یہاں دودھ ہے، ادھر جا رہے ہیں کہ جن کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، یہ آخری زمانے کے حکمراں ہیں۔ امیروں سے یہ بولیں گے نہیں، غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ یہی ہے آج۔ امیر کے لیے، صاحب دولت کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ سارے قانون کس کے لیے ہے؟ کمزور آدمی کے لیے، غریب کے لیے، جس کے پاس کچھ نہیں۔ امیر سے کوئی بولنے والا نہیں، وہ کتنا بڑا جرم کر دے وہاں کوئی سزا نہیں ہے، اور غریب سے دھوکے میں بھی، مجبوری میں بھی کوئی جرم ہو جائے انہیں گرفتار کرو۔ یہ آخری زمانے کے حکمراں ہیں کہ جو امیروں کا ساتھ دے رہے ہیں اور غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ آج آپ دنیا دیکھ لیجیے حالات کیا ہیں۔ امیر 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 تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حکومتیں بھی امیروں کو بھر رہی ہیں۔ یہ آخری زمانے کے حکمراں جن کے رشتے امیروں سے اچھے ہوں گے اور غریبوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پھر زیڈ میں جو حالات ہیں مجھ سے بہتر آپ کی نگاہ ہے۔ اس زمانے کے آخری حالات، اسلام اس کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو جس کا حق ہے اسے دو۔ کسی لکھنے والے نے بہت پیارا جملہ لکھا ہے کہ بھوک مداری کو لگتی ہے، ناچتا بندر ہے۔ بھوک مداری کو لگتی ہے، ناچتا کون ہے؟ بندر۔ یہ بندر کیوں ناچ رہا؟ بھوک تو مداری کو لگ رہی ہے۔ اسے چاہیے کمائے، ہاتھ پیر مارے، مگر بندے کو نچا رہا ہے۔ یہی کچھ آج حال ہمارا ہے۔ فیصلے لوگ بڑے بڑے کرتے اپنے فائدے کے لیے، اور مرنے والے کون ہوتے؟ بھوک کسے لگتی؟ غریب لوگوں کو۔ پریشان کون ہوتے؟ غریب، فاقہ کش۔ قانون بنا دیے، قانون بن گیا، ناچ رہا ہے بندر، فائدہ ہو رہا ہے مداری کا۔ آج غریب کیوں غریب ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اسی لیے مولا نے کہا تھا کہ جب سماج میں عدالت قائم ہو جائے، اور اسلام کے اندر انشاءاللہ موقع ہے تو آئے گا تو میں عرض کروں گا، عدالت اور مولا کی حکومت، امام کو، حاکم کو ایسا عادل ہونا چاہیے، اپنا ہو یا پرایا، جو جس کا حق ہے اسے دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے پوچھا تاریخ لکھنے والے سے، مورخ سے، کہ لماذا قتل علی فی محراب عبادتہ فی مسجد الکوفہ، علی کو مسجد کوفہ کے اندر محراب عبادت میں قتل کیوں کر دیا گیا؟ تو سب نے ایک جواب لکھا، قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، علی کو محراب عبادت میں آپ کی عدالت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ کیوں؟ علی نے وہ نظام عدالت قائم کیا، اور نظام عدالت قائم کرنے کے ساتھ ساتھ
کمزور لوگوں کے ساتھ۔ تاریخ نے فقرے لکھے ہیں کہ کوفے کی سرزمین پہ مولا علی نے مسلمان بچوں کو نہیں، عیسائی یتیم بچوں کو اپنے کاندھوں پہ گھمایا ہے۔ مسلمان بچے نہیں، عیسائی یتیم بچے۔ جب کوفے کے اندر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو مولا علی اس کے گھر آتے تھے، آنے کے بعد کہا بچے پریشان نہ ہونا، اگر کوئی پوچھے کہ تیرا باپ کون ہے تو کہہ دینا میرا باپ علی ہے۔ اور جب تک مولا علی کوفے میں رہے کسی یتیم کو مولا نے احساس یتیمی نہ ہونے دیا، مگر جب علی اس دنیا سے چلے گئے اور جب لوگوں کے گھروں پہ سامان نہ پہنچا اور وہ بیوائے، وہ یتیم، وہ بے سہارا لوگ، وہ نابینا افراد جو زندگی اپنی کسی نشیب میں رہنے کے بعد، پڑے رہنے کے بعد گزار رہے تھے، کہ بھائی آج 3 دن ہو گئے، وہ آدمی کہاں چلا گیا جو مجھے کھانا دینے کے لیے آتا تھا؟ مولا حسن بابا کو دفن کرنے کے بعد نجف سے واپس آ رہے تھے، جب مولا نے ایک نشیب سے کرانے کی آواز سنی، رونے کی آواز سنی، مولا حسن آگے بڑھے، کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہ بھائی 3 دن ہو گئے، ایک آدمی مجھے کھانا کھلانے کے لیے آتا تھا، ایک آدمی میرا خیال کرنے کے لیے آتا تھا۔ مولا نے پوچھا بھائی تم نے اس کا نام جانتے ہو؟ اس کا نام پوچھا، اس کا نام کیا تھا؟ کہ بھائی میں نے اس سے نام معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر میں جب بھی پوچھتا تھا نا اس سے کہ بھائی تیرا نام کیا ہے، تو وہ ایک ہی جملہ کہتا تھا، ایک غریب ہے جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے، ایک فقیر ہے جو فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ کہا بھائی وہ اب نہیں آئے گا۔ کیا ہوا؟ کہ وہ کوئی اور نہیں، میرے بابا علی تھے، زمانے نے انہیں شہید کر دیا۔ یہ کوفے کا ماحول ہے۔ کون سا کوفہ؟ 40 ہجری کا کوفہ ہے۔ عزیزان ایمان ذرا آپ غور کریں، جس 40 ہجری کے اندر کوفے کا یہ ماحول ہے، کاش اہل کوفہ اتنا ہی سوچ لیتے۔ جب علی کی بہو بیٹیاں اور بچے کوفے میں آئے ہیں تو لوگ اتنا سوچ لیتے کہ ان کے باپ دادا نے ہمارے کوفے کے یتیم بچوں کا خیال کیسے رکھا ہے۔ مگر اللہ اکبر، وہ علی کی بیٹی جو کوفے میں شہزادی بن کے آئی تھی، آج کوفے کے بازار سے اس عالم میں گزر رہی ہے کہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ جب قافلہ بازار کوفہ سے گزرا تو تاریخ نے لکھا کہ کوفے کے اندر لوگ تماشا دیکھنے کے لیے چھتوں پہ آ گئے۔ ارے کوئی اتنا خیال کرتا ہے یہ علی کا وہ کوفہ ہے کہ جس میں علی نے یتیموں کا کیسا خیال کیا ہے۔ لاؤ آج علی کے بچے آ رہے ہیں، ہماری وجہ سے انہیں کوئی زخم نہ پہنچنے پائے، ہماری وجہ سے انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ مگر عزیزو، وہ کوفہ اور کوفے کے چھتوں کے اوپر سے لوگ پتھر پھینک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے ایک منظر لکھا کہ جہاں کوفے کی چھتوں کے اوپر عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے کھڑی تھی، ان میں ایک کنیز تھی کہ جو کوفے کی چھت سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی مالکہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ جو بچے ساتھ میں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یہ جو نوکے نیزہ پہ سر بلند ہے، یہ کوئی معصوم بچے، معصوم چہرے ہیں۔ اور جب جناب سکینہ اور جناب اصغر کے سر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ کنیز رونے لگی، اور رونے کے بعد اس نے دیکھا کہ سکینہ کی حالت ایسی ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس بچی کو کئی دن سے نہ کھانا ملا ہے نہ پانی ملا۔ یہ اپنی مالکہ کے پاس آئی اور اس نے آنے کے بعد نے کہا میری مالکہ، میری شہزادی، میں نے عجیب قیدی دیکھے ہیں۔ کیا کیسے قیدی ہیں؟ کیا ایسے قیدی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔
جن کے چہروں سے شرافتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور جن میں کچھ معصوم بچے ہیں جنہوں نے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے۔ اگر بیوی کچھ ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہو جائے تو بہتر ہو۔ اس کی مالکہ نے کچھ کھجوریں دی، کہا لو یہ جانے کے بعد کھجوریں ان بچوں کو جا کے دے دو۔ یہ کنیز کھجوریں لے کر آئی، لانے کے بعد ان بچوں کو دی تو جناب زینب آگے بڑھی۔ آگے بڑھنے کے بعد میں کہا بی بی اتنا بتا کہ کھجوریں ہدیے کی ہیں یہ صدقہ ہے؟ اللہ اکبر، کیا غربت آ گئی اہل بیت رسول پہ۔ بی بی یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اس نے کہا بی بی یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ کہا پھر اپنی مالکہ سے پوچھ کے آ، اس لیے کہ اگر صدقہ ہو تو وہی روک لینا، اس لیے کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے، اگر ہدیہ ہو تو لے آنا۔ یہ کنیز پہنچی، اس نے جانے کے بعد اپنی مالکہ سے کہا، جیسے ہی مالکہ نے اطلاع سنا تو سننے کے بعد اس نے سر و سینہ پیٹ لیا، اور سر و سینہ پیٹنے کے بعد ایک جملہ کہا، میری کنیز بس یہ فقرہ کہنے والا کائنات میں ایک گھر ہے کہ جو علی و فاطمہ کا ہے، بس کائنات میں صدقہ علی اور اولاد علی پہ حرام ہے۔ یہ سوال اگر اس بی بی نے کیا ہے تو مجھے اس کے پاس لے کے چل۔ وہ کنیز اپنی مالکہ کو ساتھ میں لے کے آئی، اور آنے کے بعد کہا بی بی یہ ہدیہ ہے، کوئی صدقہ نہیں ہے، مگر بی بی ذرا مجھے ایک بات بتا دو۔ جی بی بی۔ کہا اتنا بتاؤ کہ تم رہنے والی کہاں کی ہو؟ کبھی بھی ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام سنا، وہ بی بی جس نے سوال کیا تھا وہ اور تڑپ گئی۔ مجھ سے 1-2 منٹ کے مسائب اضافی کرنے کے لیے کہا، میں 1-2 منٹ کے اندر مجلس تمام کر دوں گا تاکہ گریہ کرنے والے رونے والے رو لیں اور گریہ کر دیں۔ بی بی مدینے کی رہنے والی ہو، نام مدینہ سنا، وہ بی بی پریشان ہو گئی۔ بی بی مدینے کی رہنے والی ہو تو یہ بتاؤ محلے سے کون سے ہو؟ کبھی بھی محلہ بنی ہاشم سے رہنے والے۔ محلہ بنی ہاشم کا نام لینا تھا، بی بی کانپنے لگی۔ کبھی بھی اگر محلے بنی ہاشم میں رہتی ہو تو وہاں میرے آقا حسین رہتے، انہیں جانتی ہو؟ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ کبھی بھی وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے، کیا تم زینب و حسین کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ ایک مرتبہ جناب زینب کیسے کہے، ارے میں ہی زینب ہوں۔ ایک فقرہ اس سے کہتی بی بی اطلاع بتا، اگر تو زینب کو دیکھے گی ارے پہچان لے گی۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک مرتبہ بی بی کہتی بی بی یہ باتیں کیسی کر رہی؟ کہاں یہ بازار شام، کہاں علی کی بیٹی زینب؟ بی بی میں اتنا پوچھ رہی ہوں کہ اگر علی کی بیٹی زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی۔ کہ بی بی کیسی باتیں کر رہی ہوں، میں نے زینب کی خدمت کی ہے، میں کیسے نہ پہچانوں گی؟ بس ایک مرتبہ اللہ جانے جناب زینب نے اپنے صبر کو کیسے سنبھالا۔ سنبھالنے کے بعد ایک فقرہ کہا، ام حبیبہ ارے تم نے پہچانا نہیں، ارے تمہارے سامنے زینب کھڑی ہے۔ کہ بی بی حسین کا، بی بی عباس کا، اکبر کو کیا ہوا؟ کہ ام حبیبہ وہ دھوکے نیزہ پہ سر حسین، ارے وہ گھوڑے کی گردن میں سر عباس، ارے وہ قاسم کا سر ہے جو دھوکے نیزہ پہ بلند ہے، وہ اکبر کا سر ہے۔ ارے ہمیں کربلا کے اندر ظالموں نے ارے ہمارے مردوں کو شہید کر دیا، ہمیں اسیر بنا کے، ہمارے خیام جلا کے، چادریں لوٹ کے دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے، ہمارا تماشا دکھایا جا رہا ہے۔ ام حبیبہ زینب غریب ہو گئی۔ انا للہ و انا